جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جان رکھو کہ کبھی کبھی تمہارے حق میں کوئی معجزہ یا کوئی خاص بلائی جب ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے، جہاں سے تمہاری امیدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے اللہ رب العزت کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر کروں گی جو کہ آپ کو آپ کی من پسند چیز یا من پسند انسان ملنے سے پہلے نظر آئیں گی، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک زبردست سی تجویز دی جائے گی جس سے آپ من پسند شخص اور اپنے ذہنی سکون کے بارے میں اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے تو آتے طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے اور پھر حکم کن سے وہ بدل دیا کرتا ہے۔ مقدر بھی، اور ہر وہ چیز جو تم سے چھین لی گئی ہے، تمہارے ہاتھوں سے جو چھین لی گئی ہے، اللہ اسے بھی واپس کر دیتا ہے اور اسے بھی لوٹا دیا جاتا ہے جو کہ تم سے تمہارا مقدر کی بد نصیبی سمجھ کر لے لی جاتی ہے، کیونکہ اس کی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ جب تم اسے ایک بار یا اللہ کہہ کر پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ پلٹ کر کہتا ہے، ہاں میرے بندے میں یہاں ہوں۔ جو آنسو اندر گرتے ہیں وہ ان سے واقف ہے، وہ ان تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو آپ کو توڑ دیتی ہیں، وہ ان باتوں سے بھی واقف ہے جو آپ دل میں دبا لیتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کر۔ سنو، وہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے سے باخبر ہے، یقین رکھو اس پر۔ وہ ہر محبوب شے کو تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہارا نصیب بنانے پر قادر ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان تم سے کبھی کبھار کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے اور تمہارے دامن کو خالی صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ تمہاری بے قراری اور بے بسی کو دیکھ سکے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ تم بے قراری اور بے بسی میں اس کے سامنے آؤ، اس سے سجدہ کرو اور اس سے مانگو، کیونکہ جب تم اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے من پسند انسان کو یا اپنی من پسند دعاؤں کو مانگتے ہو نا تو میرا مہربان رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہارے حالی دامن بھر دیتا ہے، وہ تمہاری بے بسیاں ختم کر دیتا ہے۔ اور جب مشکلات ٹوٹنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کے درد کو دور کروں، تو اپنے رب سے مانگو، صبر کرو اور اللہ کے آگے جھکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر وہ کیوں کر تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے جواب آ گیا ہے کہ میں نے دعا قبول نہیں کرنی؟ کیا اللہ نے کوئی بھی اشارہ دیا ہے کہ تمہیں سنا نہیں جا رہا؟ یقین جانو، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک اشک اس کی بارگاہ میں موتی بن کر چمک رہا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی ستائش انہی موتیوں سے کی جا رہی ہے، قبولیت کو سجایا جا رہا ہے تاکہ وقت آنے پر تمہیں اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ اللہ نے ایسے ہی تو صبر کا پھل میٹھا نہیں رکھا۔ صابر انسان کے لیے کتنی ہی کرامات وہ پہلے ہی تیار کر دیتا ہے تاکہ صابر کے بعد شاکر کا لقب پا کر ولی اللہ بنایا جا سکے۔ تمہاری آہوں، نداؤں، صداؤں اور بے شمار دعاؤں سے تمہارا رب واقف ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ اپنے در پر خود بلا کر وہ تمہیں خود سے دور کر دے۔ اس کی شان ہی نہیں ہے، وہ بلاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں دیا جا سکے۔ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی اس لیے دیتا ہے کہ مانگے پوری کی جا سکے۔ وہ رب ہے، اپنے حساب سے دیتا ہے، صحیح وقت پر دیتا ہے۔ تم ہمت نہ ہارو، اس کو پتا ہے کہ کب، کس وقت، کس جگہ تمہیں کیا چیز دینی ہے۔ جب وہ بن مانگے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ شخص جسے تم رو رو کر ہر روز دعاؤں میں مانگتے ہو، جس کو تہجد میں مانگتے ہو، جس کے لیے راتوں کو نیند نہیں آتی، اشک بہا کر اپنے رب سے جس شخص کو مانگتے ہو، تو کیا تمہیں وہ چیز، وہ شخص عطا نہیں کرے گا؟ بے شک میرا رب بے حد مہربان ہے، وہ بے سکون دل کو سکون دینے پر غالب ہے، غم سے نجات دیتا ہے، دکھ سے آزادی اور روح کا اقرار، سب کچھ ہی تو میرے رب کے پاس ہے نا۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کو
اپنی من پسند چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا ایمان ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا۔ تو جان لو کہ یہ ایک بہترین اشارہ ہے کہ جب تمہیں دین کی سمجھ آنے لگ جائے، جب تم رب کی رضاؤں کو سمجھنے لگ جاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں تمہاری من پسند چیز سے، تمہارے من پسند شخص سے تمہیں نوازنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کے پلان ہے، یہ سب اسی کی ہی محبت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں خود تم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے گا وہ نیکوکار بھی ہوتا ہے تو اسے اس کا اجر بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہترین اجر ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ان کے لیے انعام ہے۔ ایسے لوگوں میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو کہ جس دل کو صبر اور شکر کی توفیق مل جاتی ہے وہ کبھی دعاؤں کی قبولیت سے محروم نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے کہ اس خبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اللہ سے بار بار دعاؤں میں مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تنگی اور فراوانی میں تمہیں وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے جو تمہاری من پسند ہے۔ اس مقررہ وقت پر اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر ہے، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی بہت جلد۔ ہر چیز آپ کو مقررہ وقت پر آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ملتی ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک خود پہنچاتا ہے جہاں تک آپ کو پہنچنا ناممکن لگتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش کو لا حاصل تمنا اور لا حاصل آرزوؤں کو وہ حاصل کب کرتا ہے؟ جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات تہجد کے آنسوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات گڑ گڑا کر رب کے سامنے رونے پر پہنچ جاتی ہے، تو سمجھو کہ معجزوں کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تمہارا وقت نماز تہجد میں گزرنے لگتا ہے، جب تمہارے آنسو روکنے سے بھی نہیں رکتے، تو سمجھ جاؤ کہ معجزوں کا وقت بہت قریب ہے۔ رب تمہیں وہ سب عطا کرنے والا ہے جو تم اللہ سے مانگتے ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کی ویڈیو کی سب سے آخر والی بات جسے مکمل طور پر غور سے ضرور دیکھیے گا۔ میں نے تھکا دیا اس شخص کو جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ من پسند شخص کی دل لگی آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ کسی بھی تعلق میں جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ آپ ہنسنے سے زیادہ رو رہے ہیں، خوشی سے زیادہ فکر اور ذہنی بے سکونی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، آپ کی چمک ماند پڑ رہی ہے، آپ کی اپنی ذات، اپنی سوچ سب ختم ہو کر رہ گئی ہے اور سب کچھ دھندلا ہوتا جا رہا ہے، آپ کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، بیڑیاں ہیں پیروں میں، دمال کے گھنگرو نہیں ہیں، دھول اڑتی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ بس اسی وقت اپنی زندگی کو اس تعلق سے نجات دے دیں اور اپنے رب کے قریب آ جائیں۔ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے اس تعلق سے نجات پانا، لیکن میری بات کا یقین کریں کہ ان قریب تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اس نے آپ کو کتنی بڑی تکلیفوں سے بچا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔